अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध का कोई भी ऐसा महकमा नहीं बचा है जहां किसी अफसर की अजादारी कायम ना हो। आप सिंध के किसी भी महकमे में जाएंगे तो वो आपको अफसरां के पास यरगमाल होता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ये सिंध का इंतहाई अहम महकमा है। इस महकमे से सिंध के नौजवानों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है और सिंध के नौजवान आए दिन इस महकमे के हवाले से एहतजाज करते रहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी सिंध में 16 साल से हुकूमत कर रही है, एक भी ऐसा महकमा नहीं बना सकी जिस पर उंगलियां ना उठती हों। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर आए दिन संगीन इल्ज़ामात लगते रहे और उस हवाले से एहतजाज होते रहे, लेकिन सिंध हुकूमत है कि ख्वाबों की दुनिया में सोई हुई है। उनको पता ही नहीं है कि महकमों में क्या हो रहा है, अफसरान क्या कर रहे हैं। तो आज हम आपके पास लाए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अफसरान की अजादारी की वो कहानी जो सुनकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सरबराह जो भी हो, तो सिंध के नौजवानों की उस अफसर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि शायद ये कुछ मेरिट पे काम करे, शायद ये महकमे को किसी अच्छी राह पर गामजन कर दे, जो करप्शन की बाज़ार चल रही हो, जो रिश्वत की बाज़ार गर्म हो, उसका खात्मा हो जाए। लेकिन ये तवक्को, ये उम्मीदें सिर्फ उम्मीदें रह जाती हैं। जो भी अफसर आता है वो ऐसा हावी हो जाता है महकमे पर कि पिछले का भी रिकॉर्ड टूट जाता है। अब इस वक्त जो यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी हैं नज़ीर कुरैशी साहब, उनसे मुतल्लिक इंतहाई अहम खबर हमारे पास आई है। हमें ज़राए ने बताया है कि वो साहब इस वक्त यानी कि एक गवर्नमेंट की ट्रेनिंग होती है सरकारी अफसरान के लिए, तो जब वो सरकारी अफसर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उनको अपने ओहदे से रिलीव होना पड़ता है और गवर्नमेंट उनको रिलीव करती है कि भाई अब आप ओहदा छोड़ें और जाएं मुस्तकबिल के लिए, आगे के लिए आप जाके ट्रेनिंग करें। तो नज़ीर कुरैशी साहब इस वक्त ट्रेनिंग पर गए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बतौर सेक्रेटरी है उस ओहदे से वो रिलीव नहीं हुए। वो ट्रेनिंग के दौरान महकमा चला रहे हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान ऐसे ऐसे अहकामात जारी कर रहे हैं कि आप परेशान रह जाएंगे। सेक्रेटरी नज़ीर कुरैशी साहब को रिलीव होना चाहिए था लेकिन वो रिलीव नहीं हुए। ज़राए ने हमें बताया है कि कमीशन में जो इम्तिहानी सेक्शन का जो तमाम कंट्रोल जो कंट्रोलर के पास होता है वो सेक्रेटरी साहब ने अपने हाथों में ले लिया है और अब इस वक्त एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने कंट्रोलर को बेबस इख्तियार बना दिया है और डिप्टी कंट्रोलर को यानी कि पावरफुल बना दिया है। अब हैरानगी की बात है कि जो कंट्रोलर है, जो पूरे डिपार्टमेंट का जो जवाबदा अफसर है, वो अपने मातहत को जवाबदा होगा। अब इसे कैसे सिंध के महकमे और सिंध के डिपार्टमेंट चलेंगे जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अफसरान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होगी, तो वो डिपार्टमेंट, वो महकमा सिंध के नौजवानों से कैसे इंसाफ करेगा। समझ से बाला तार है। यानी कि जो भी अफसर आता है बस वो उस महकमे को अपनी जागीर समझ लेता है, जैसे वो उनके आबाओ अजदाद की जागीर हो और जिस तरह चाहे वो उसको चलाए, जिस तरह चाहे वो लोगों को मुअत्तल कर दे। इस वक्त ज़राए में बता रहे हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 20 से 25 मुलाजिम सस्पेंड हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आवाज़ उठाते हैं। जो गैर कानूनी काम, जो नाजायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल होता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में, अगर कोई भी मुलाजिम उसके सामने आके खड़ा हो जाता है या आवाज़ उठाता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। अच्छा, सोने पे सुहागा, वो उसकी सस्पेंड की सज़ा 2 से 3 माह होती है। अगर वो मुलाजिम डट जाता है, कोर्ट चला जाता है, तो वो तो भूल जाए कि वो बहाल भी होगा, कि वो अपने ओहदे पर दोबारा बहाल होगा।
تو اس طرح یعنی کہ سندھ حکومت کے افسران سندھ کے حکمرانوں کے آشیواد سے اداروں کو یرغمال بناتے ہیں اور وہاں پر میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے، نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ کمیشن میں امتحانی سیکشن کا تمام کنٹرول سیکریٹری صاحب نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ بھائی آپ چلے گئے ٹریننگ پہ، آپ چھوڑ دیں ٹریننگ کر کے آئے واپس آ جائے، پھر آپ کام کریں۔ کیا وجہ ہے، کیا مفادات ہیں، ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ آپ دوران ٹریننگ محکمہ چلا رہے ہیں؟ غیر قانونی ہے، آپ کو چلانا ہی نہیں ہے۔ سندھ حکومت کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک افسر جو ٹریننگ پر ہے وہ کس طرح محکمہ چلا سکتا ہے؟ تو اسی طرح نذیر قریشی صاحب یعنی کہ دوران ٹریننگ محکمہ چلا رہے۔ اب حالیہ دنوں میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جو ہم آپ کو ڈیٹ بتاتے ہیں کہ 24 دسمبر 2024 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سندھ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے۔ اب یہ نوٹیفیکیشن میں اپنے اسکرین پہ چلا رہا ہوں، آپ وہ دیکھیں گے تو حیرانگی کی بات ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا جو امتحانات کو، جو سارے امتحانات ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے کنٹرولر۔ اب ہوا یوں ہے کہ سیکریٹری صاحب نے یہ سارے اختیارات کنٹرولر سے چھین کر ڈپٹی کنٹرولر کے حوالے کر دیے۔ بھائی ڈپٹی کنٹرولر اتنا کیسے قابل ہو گیا کہ وہ کنٹرولر کی جگہ لے لے؟ اگر وہ اتنا قابل ہوتا تو وہ کنٹرولر ہوتا۔ لیکن محکموں میں جو سسٹم چلتا ہے، افسر پھر ماتحت، پھر اس سے ماتحت، پھر اس سے نیچے افسران، پھر ملازم، اس طرح سسٹم چلتا ہے۔ اگر آپ ایک ماتحت افسر کو بالا افسر پر حاوی کر دیں گے تو یہ محکمہ کیسے چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکریٹری صاحب نے 13 محکموں کی یعنی کہ جو 13 محکمے ہیں اس میں مختلف محکمے آتے ہیں، ان کے امتحانات کی ذمہ داری کنٹرولر سے چھین کر انہوں نے ڈپٹی کنٹرولر کے حوالے کر دیے۔ یہ نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن نذیر قریشی صاحب یہاں پر بھی انہوں نے اپنے قانون بنا لیے اور اپنے ہی نظام وہ چلا رہے۔ یہ ہے سندھ میں اداروں کو چلانے کا اسٹائل پیپلز پارٹی کا۔ تو ہم آتے ہیں پبلک سروس کمیشن کے جو اختیارات یعنی کہ کنٹرولر سے چھین کر ڈپٹی کنٹرولر کے حوالے کیے گئے۔ اب کنٹرولر کیا کرے گا؟ کنٹرولر صرف CCE اور محکمہ جنگلات کے امتحانات تک ہی محدود رہے گا۔ اس کے علاوہ اور کنٹرولر کو جو 18 گریڈ کے یعنی افسران ہیں ان کے امتحانات کی نگرانی دی گئی ہے، اور وہ پوسٹیں انتہائی کم آتی ہے 18 گریڈ کی سندھ پبلک سروس کمیشن میں۔ جو دیگر 13 محکمہ ہیں جہاں زیادہ یعنی کہ پوسٹیں آتی ہیں، آئے روز امتحانات ہوتے ہیں، وہ کنٹرول اب انہوں نے چھین کر کنٹرولر سے سیکریٹری صاحب نے ڈپٹی کنٹرولر کو دے دیا۔ یعنی کہ ان کا بھائی محکمہ کے سیکریٹری ہیں، جس طرح چاہے چلائے، جس طرح چاہے ان کی مرضی ہے، کوئی ان کو پوچھنے والا، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ایسے ہی چلاتی ہے سندھ کا سسٹم۔ اسی طرح پیپلز پارٹی 15 سال سے حکومت کرتی آ رہی ہے سندھ میں، اور اب جب چوتھا ٹریننگ ان کا شروع ہوا ہے، وہی کرتوتیں، وہی اعمال، وہی حرکتیں، وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو ہم آپ کو سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایک یعنی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کی یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ آگے اور بھی کہانیاں ہیں جو دھیرے دھیرے ہم آپ کے پاس لائیں گے۔ ہم کوئی بھی بے تک کی بات، کوئی بھی یعنی کہ سنی سنائی بات نہیں کریں۔ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کنٹرولر سے اختیارات چھین کر ڈپٹی کنٹرولر کے حوالے کرنے کا، وہ ہم اپنے اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ اور جو سیکریٹری نذیر قریشی صاحب ٹریننگ پر گئے ہیں اور جو فہرست بنی ہے افسران کی ٹریننگ پر جانے والوں کی، وہ بھی لسٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس لسٹ میں سیکریٹری نذیر قریشی صاحب کا نام 5ویں نمبر پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ریلیو نہیں ہوئے۔ ہم نے ایک بڑی بھرپور کوشش کی کہ ہمیں ریلیو کا آرڈر مل جائے، نوٹیفیکیشن مل جائے، لیکن ہمیں کہیں سے بھی وہ موصول نہیں ہوا۔ جب ہم نے ذرائع سے پوچھا، جب محکمے میں موجود ہم نے اپنے ذرائع سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر وہ ریلیو ہوں گے تو نوٹیفیکیشن نکلے گا نا۔ وہ ریلیو ہی نہیں ہوئے، وہ تو ابھی بھی محکمہ چلا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ تو اب نذیر قریشی صاحب کو چاہیے کہ آپ ابھی ٹریننگ پر ہیں، آپ خود
اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے ایک یعنی کہ ادارے کو متنازع نہ بنے اور ادارے کی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے آپ خود ریلیو ہو جائے اور ٹریننگ مکمل کر کے آ کے آپ دوبارہ کام شروع کر لیں۔ اس عمل سے ادارے کی ساکھ بھی بہتر ہوگی اور نذیر قریشی صاحب کی ساکھ بھی بہتر ہوگی۔ اگر اسی طرح آپ ٹریننگ پر بیٹھے ٹریننگ کے دوران نوٹیفیکیشن جاری کرتے رہیں گے اور ڈپٹی کنٹرولر کو کنٹرولر پر حاوی کر دیں گے اور دیگر افسران کو خاموش کرنے کے لیے سسپینڈ کے آرڈر جاری ہوتے رہیں گے تو ادارے کی ساکھ بحال نہیں ہوگی۔ آئے دن ادارے کی ساکھ اور ڈاؤن ہوتی بھی جائے گی۔ تو اس وقت اب یعنی کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا مختصر سا خاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پر ایک شخص کی عزاداری ہے، ڈپٹی کنٹرولر کو کنٹرولر پر حاوی کیا گیا ہے۔ اب کنٹرولر ڈپٹی کنٹرولر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ یس مین کی طرح بیٹھا رہے گا کنٹرولر۔ ڈپٹی کنٹرولر صاحب آئیں گے، بولیں گے سر یہ میں نے امتحانات کرائے 13 محکموں کے، یہ کینڈیڈیٹ ہم لوگوں نے سلیکٹ کیے ہیں، برائے مہربانی آپ سگنیچر کر لیں۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ سگنیچر کر لے گا۔ تو اس طرح اداروں میں میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس عمل کا نوٹس لینا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب، یہ آپ کی نئی سوچ جس کے تحت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سندھ کے محکموں کو چلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور ایک اچھے خاصے محکمے کو تباہ ہونے سے بچائے۔ اگر اسی طرح اداروں میں ماتحت کو بالا افسران پر حاوی کیا جائے گا تو ادارے چلیں گے نہیں، بند ہو جائیں گے۔ انسائیڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔